معروف صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست کی کتاب میں سے اپنا صفحہ پھٹ جانے کے بعد اب عمران خان اور ان کی جماعت قصہ پارینہ ہو چکے۔ ان کے پاس اقتدار میں واپسی کا کوئی بہانہ باقی نہیں بچا، لہٰذا وہ انتشار اور نفرت پر مبنی سیاست کرتے ہوئے پستی میں گر گئے ہیں۔ ایسے میں وہ ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر سکتے ہیں، دارالحکومت کو نظر آتش کر سکتے ہیں، صوبوں کو وفاق پر چڑھائی کا حکم دے سکتے ہیں، اداروں کی بے توقیری کر سکتے ہیں، شہر انصاف پر تہمت لگا سکتے ہیں، ملک کی معاشی تنزلی کا پیغام دنیا بھر کو دے سکتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اب وہ ملک کی تقسیم کی بات بھی علل اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان سے اس طرح کی توقع تھی، جو شخص 4 سال تک نشے کی حالت میں ملک چلاتا رہا، مٹکے میں سے نام نکال کر سرکاری افسران کی تعیناتیاں کرتا رہا، ہر مخالف سوچ اور آواز کو انتقام کا نشانہ بناتا رہا، عوام پر مہنگائی کا قہر فخر سے بپا کرتا رہا، اس شخص سے کوئی اور کیا توقع کر سکتا ہے؟ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان منتخب حکمران بھی نہیں تھے، ان کو منتخب کروایا گیا تھا، ان کے لیے انتخابات کی زمین ہموار کی گئی، ان کے لیے میڈیا کا دل موم کیا، ان کو عدالتوں سے صادق اور امین کا خطاب دلوایا گیا، ان کے ہر مخالف پر زندگی تنگ کی گئی، ان کے لیے سینٹ میں ووٹ فراہم کیے گئے، ان کے لیے ہر من پسند بل قومی اسمبلی سے منظور کروایا گیا، ان کے سوشل میڈیا کی جانیں کہاں سے فنڈنگ کی گئی، ان کی خوشنودی کے لیے انصاف میں تعطل پیدا کیا گیا، کبھی BRT کی تحقیقات پر پابندی لگائی گئی، کبھی فارن فنڈنگ کیس کو برسوں تہہ خانوں میں سڑنے دیا گیا، کبھی بزدار کو وسیم اکرم پلس بتا دیا گیا، کبھی فرح گوگی کے کارناموں کو چھپایا گیا، کبھی مخالفین کو بنا کسی مقدمے کی جیلوں میں ڈلوایا گیا، کبھی مثبت رپورٹنگ کا حکم دیا گیا، کبھی اتحادی جماعتوں کو مینج کیا گیا۔ سارے کام عمران کے لیے علل اعلان کیے گئے، کوئی پردہ کوئی حجاب باقی نہیں رکھا گیا۔ لاڈلے کو لاڈ سے اقتدار میں لایا اور حکومت میں لانے کے بعد بھی 4 سال تک اس کے لاڈ لڈائے گئے۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ اتنی جد و جہد، اتنی جانکاری کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ جس شخص کو پاکستان کا مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، وہ پاکستان ہی کے در پہ ہو گیا۔ جس ارض مقدس کا حکمران مقرر کیا گیا، اسی ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کرنے لگا، اپنے محسنوں کو تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بنانے لگا۔ کیا فائدہ ہوا اس ہائبرڈ نظام کا؟ کیا فائدہ ہوا 2018 کا الیکشن لوٹنے کا؟ کیا حاصل کیا گیا عوام کی منشا کو پاؤں تلے روند کر؟ کیا فائدہ ہوا سیاسی جماعتوں کو پامال کرنے کا؟ آج انہی جماعتوں کی طرف کشکول حاجت اگر بڑھانا تھا تو اس سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح کا ہائبرڈ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زمین پر کوئی بھی پودا مصنوعی تنفس سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ عوام کو جمہوریت کے نام پر چابک مارنے سے کیا حاصل ہوا؟ سیاسی قیادتوں پر الزام بہتان لگانے سے کیا حاصل ہوا؟ بقول عمار مسعود ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ ایک لاڈلا ملک ٹوٹنے کی باتیں کر رہا ہے، فوج کے ختم ہونے کا بتا رہا ہے، ڈیفالٹ کی ذلت سے ملک کو سرفراز کر رہا ہے، جوہری پروگرام کے خاتمے کی پیشگوئی کر رہا ہے، لیکن اس لاڈلے کو روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب ایک ذہنی مریض کے ہذیان سے قوم کو نکالنے کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا۔ اب اس تباہی بربادی سے بچانے کا کوئی فارمولہ نہیں، اب نفرت کی رسم سے پاکستانیوں کو بچانے کا کوئی حل نہیں۔ عمران خان کے توسط سے ہمیں اب مسلسل شرمندگی اور شرپسندی درپیش ہے، اور وہ جو ملکی معاملات کا منٹوں میں حل نکال لیا کرتے تھے، وہ اس وقت منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ جو بڑے بڑے فیصلے ڈرائنگ روموں میں لمحوں میں کر لیا کرتے تھے، اب ان کے پاس اس فتنے کا کوئی علاج نہیں۔ عمار مسعود کے مطابق آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو احساس ہوگا کہ اصل مسئلہ وہ سوچ ہے جو ہر 10 سال کے بعد جمہوریت پر حملہ آور ہوتی ہے، ایسے ہائبرڈ نظام تشکیل کرتی ہے، ایسے مہرے ایجاد کرتی ہے، وہ قوتیں جو اس ملک میں تجربے کرنے سے باز نہیں آتی۔ اب دیکھنا ہے کہ اس عبرتناک تجربے سے کچھ حاصل کیا گیا یا پھر اب بھی 8ویں ترمیم زد پر ہے۔ یہی ملک ہے جہاں عوامی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کو خون میں لت پت کیا گیا، 2 دفعہ اس کی حکومت کو تاراج کیا گیا، 3 مرتبہ نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا۔ اس سب کے باوجود کسی نے پاکستان کی تقسیم کی بات نہیں کی، اس لیے کہ ان کی جڑیں اس ملک میں تھیں، ان کو عوام کی حمایت حاصل تھی، ان کی سوچیں جمہوری تھیں، ان کے پاس ووٹ کی طاقت تھی، انہیں پتہ تھا کہ آج کڑا وقت ہے تو کل پھر ان کا وقت آئے گا۔
ان کے ڈوبتے ستاروں کو پھر عروج مل سکتا ہے، لیکن بقول عمار مسعود عمران خان ان سے مختلف ہے۔ خان کو پتا ہے کہ دوبارہ ہائیبرڈ نظام کی بساط بچھائی نہیں جا سکتی، دوبارہ ایک سلیکٹڈ کو منتخب کرنے کے لیے ہر ادارے کی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی، دوبارہ اس شخص کے لیے عوام کی منشا کو لوٹا نہیں جا سکتا۔ اس لیے عمران اپنی ساری کشتیوں کو آگ لگا کر ملک کو نظر آتش کرنا چاہتا ہے کہ اب اس کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں۔ سیاست کی کتاب میں سے اب اس کا صفحہ پھٹ چکا ہے، وہ اور اس کی جماعت اب قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ اب ان کے اقتدار میں آنے کا کوئی ہیلا باقی نہیں، اب صرف غصہ ہے، انتشار ہے، نفرت ہے، تقسیم ہے، جس کی زد پر اب یہ ملک ہے، اس کے عوام ہے اور یہ نظام ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔